سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ نکاح کے بعد کاکاد اپنا منہ حسن کروسو کے کان کے قریب لے گیا اور مسکراتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، کروسو میرے بھائی، میں جانتا ہوں ہمارے پاس یہاں قیام کرنے کے لیے وقت بہت کم ہے، لیکن میں معاذ کے علاوہ سب کو جھونپڑے سے باہر لے جاتا ہوں۔ دیکھو اب تم دونوں میاں بیوی ہو، تھوڑی دیر بعد تم نے رخصت ہو جانا ہے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں تم دونوں میاں بیوی تنہائی میں گفتگو کر لو۔ معاذ کو تمہاری طرف سے جہاں ڈھارس ہوگی وہاں تمہارے عزم اور اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا۔ کاکاد کی اس گفتگو کے جواب میں حسن کروسو کچھ نہ بولا بلکہ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اس پر کاکاد اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حسن تم اور معاذ جھونپڑے ہی میں بیٹھو، باقی سب لوگ میرے ساتھ باہر آئیں۔ اس پر کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، بطروش، منظر بن زبیر میسونہ کو لے کر کاکاد خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑا سا دور جا کر ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ سب لوگ میری باتوں کا برا نہ مانیے گا۔ حسن اور معاذ اب دونوں میاں بیوی ہیں، تھوڑی دیر تک ہم لوگ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو باہر لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے آپس میں باتیں کر لیں۔ کاکاد کی اس گفتگو پر کعب بن عامر مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹے جو کام میں کرنا چاہتا تھا وہ تم نے کر دیا۔ اگر تم نہ کہتے تو تھوڑی دیر تک میں خود ہی سب لوگوں کو لے کر باہر آنے والا تھا کہ معاذ اور حسن کروسو کو آپس میں کچھ کہنے اور سننے کا موقع مل جائے۔ دوسری طرف جب سب جھونپڑے سے باہر نکل گئے تب اپنی جگہ سے اٹھ کر حسن کروسو معاذ کے پہلو میں آن بیٹھا تھا۔ اس موقع پر معاذ کا جسم کپ کپا اٹھا تھا۔ پھر معاذ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیار اور چاہت میں حسن کروسو کہہ رہا تھا، معاذ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے میں تمہارا شکریہ ادا کروں کہ تم نے میری زندگی کا ساتھی بننا قبول کیا۔ معاذ گو میں ہر وقت صحراؤں اور سمندروں کے اندر موت اور قضاء سے دست و گریبان رہتا ہوں، پھر بھی تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا رخسار گل کے غازہ اور رنگوں کی خوشتابی جیسا حسن، زرفشاں نظری تراوت اور طلسمی انداز کا زعفرانی جمال میرے لیے اعتماد کا باعث ہوگا۔ تمہارے نرم گلابی ہونٹوں اور شیرین لبوں کی گفتگو، تمہارے جسم کے جھروکے سے جھانکتی مہکتی کلیوں کی خوشبو میرے عزم صمیم کا باعث بنے گی۔ بہار کے موسم میں تازہ کھلے پھولوں کی پنکھڑیوں جیسی تمہاری خوبصورتی مجھے احساس دلاتی رہے گی کہ جہاں میں نے موت سے دست و گریبان ہونا ہے وہاں میں کسی کے لیے اپنی حفاظت کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسن کروسو جب خاموش ہوا تب معاذ چونکہ اب حسن کروسو کی بیوی تھی، کسی قدر بے باکی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے حسن کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس کے ہاتھ کی پشت کو بوسہ دیا، پھر اپنی شیریں آواز میں کہنے لگی، آپ پہلے شخص ہیں جس نے میرے سامنے محبت اور چاہت کا طوفان کھڑا کر کے میری کمواری سانسوں میں جھانکا تھا۔ میں نے آپ کو دیکھا نہ تھا، پھر بھی میں انداز اور آواز سے ماورا رہ کر آپ کی محبت کی لذت سے شرسیار ہو گئی تھی۔ اب ان طلسمی فضاؤں میں آپ میرے ذہن اور قلب کی آسودگی ہیں۔ میں جانتی ہوں تھوڑی دیر تک آپ مجھ سے رخصت ہو جائیں گے۔ رخصت سے پہلے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں عام عورتوں کی طرح ہجر و فراق کے گیت گا کر بھیگی پلکوں کی تحریروں کے ساتھ آپ کی آمد کا انتظار نہیں کروں گی۔ میں جبل البشارات کی کسی چوٹی پر کھڑے ہو کر خواہشوں کے بے برگ اشجار کی طرح آپ کی راہ بھی دیکھوں گی اور مہکتے دہکتے خلوص کے ساتھ آپ کی کامیابیوں آپ کی فوزمندیوں کے لیے دعائیں بھی مانگتی رہوں گی۔ حسن کروسو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، معاذ کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اٹھایا، پھر کہنے لگا، تمہاری دعاؤں کے جواب میں ہمیشہ میں تمہارا ممنون اور شکر گزار رہوں گا۔ اس کے بعد معاذ کا ہاتھ تھامے حسن کروسو جھونپڑے سے نکل کر اس نے معاذ کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر دھیمی سی آواز میں اس نے کاکاد کو پکارا اور اس پکار کے جواب میں کاکاد اور باقی سب لوگ ان کے قریب جھونپڑے کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ حسن کروسو نے کاکاد کو مخاطب کیا، میرے بھائی آپ کوچ کریں، ہمارے ساتھی بڑی بے چینی سے ہمارے منتظر ہوں گے، قبل اس کے کہ سمندر کے اندر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے، ہمیں فوراً ان کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ کاکاد نے اس سے اتفاق کیا، پھر دونوں باری باری سب سے ملے اور کشتی میں بیٹھ گئے۔ بڑی تیزی کے ساتھ وہ چپو کو حرکت میں لائے اور کشتی کو سمندر کی طرف لے جانے لگے، جب تک رات کے دامن پر پھیلی چاندنی میں کنارے پر کھڑے ان سب کو کاکاد اور حسن کروسو کی کشتی دکھائی دیتی رہی۔ وہ وہاں کھڑے رہے۔ جب کشتی سمندر کی کوکھ میں نظروں سے اوجھل ہو گئی تب وہ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس بستی کی طرف جا رہے تھے۔ حسن کروسو اور کاکاد نے مغرب میں دور تک اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ اپنے آگے انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اپنے طلایہ گر پھیلا دیے تھے
اور جب انہوں نے اطلاع دی کہ ہسپانیہ اور انگلستان والوں کا ایک متحدہ قافلہ سمندر کے اندر قریب آ گیا ہے، تب وہ بالکل تیار اور مستعد ہو گئے۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ جس طرح اس سے پہلے حسن کروسو اور کاکاد نئی دنیا سے آنے والے قافلے پر حملہ آور ہو کر ان کے سامنے جہازوں اور ان کے سارے سامان کو لے کر چلے گئے تھے، اس بار بھی وہ اسی انداز میں حملہ آور ہوئے۔ جس وقت وہ حملہ آور ہوئے اس وقت تک سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوا تھا، تاہم ہلکی ہلکی روشنی اور ملجگی تاریکیاں ایک دوسرے سے گلے مل رہی تھیں۔ ایسے میں حسن کروسو اور کاکاد نے خوفناک حملہ اس کاروان پر کیا۔ کاروان کے اندر کافی مسلح جوان تھے جنہوں نے بھرپور انداز میں اپنا دفاع کیا، لیکن انجام کار حسن کروسو اور کاکاد نے انہیں ادھیڑ کر رکھ دیا۔ کچھ دیر تک جہازوں اور کشتیوں کے اندر قضاء کے رقص کا سما رہا۔ حسن کروسو اور کاکاد کے لشکری اور ملاح موت کے بادلوں کی طرح دشمن کے جہازوں پر کود کر ان کا قتل عام کر چکے تھے، یہاں تک کہ نئی دنیا سے آنے والے ان ہسپانیوں اور انگلستان کے جہازوں کے اندر جس قدر مسلح جوان تھے ان کا خاتمہ کر کے ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ سامان سمیت جس قدر جہاز تھے حسن کروسو اور کاکاد نے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا۔ کچھ دیر تک اسی جگہ زخمی ہونے والوں کی مرہم پٹی کا سامان کیا گیا۔ جو سامان اور جہاز ہاتھ لگے تھے ان کی تنظیم درست کر کے سارے سامان کی حفاظت پر چند لشکریوں کو چھوڑا۔ جس وقت حسن کروسو اور کاکاد نے مغرب کی طرف سفر شروع کیا تھا اس وقت ہوا مخالف تھی۔ اب جب کہ انہوں نے دشمن کو زیر کر لیا اور دشمن کے بحری جہازوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، تب انہوں نے دیکھا کہ ہوا اب بھی موافق نہ تھی۔ پہلے ہوا مغرب سے مشرق کی طرف تھی، اب شمال سے جنوب کی طرف چلنے لگی تھی۔ کسی متوقع تعاقب سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے ہوا کے رخ پر پہلے جنوب کی طرف سفر کیا اور یہ سفر سپہر تک جاری رہا، اور پھر ان کی خوش قسمتی کہ ہوا کا رخ دوبارہ مغرب سے مشرق کی طرف ہوا تھا، لہٰذا وہ بھی اب ہوا کے موافق پر بڑی تیزی سے افریقہ کے ساحل کا رخ کر رہے تھے۔ ایک روز خیر الدین باربروسا اپنے سارے چھوٹے بڑے سالاروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ سمندر کا کنارہ تھا اور سب ساحل کی ریت پر بیٹھے جو سامان حسن کروسو اور کاکاد لے کر آئے تھے اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک خیر الدین باربروسا نے موضوع بدلا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، اس سے پہلے میں بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ اب افریقہ میں ہماری حالت کافی مضبوط اور مستحکم ہو چکی ہے۔ کوکو حکمران ابن قاضی ختم ہو چکا ہے۔ ٹیونس کے حسان کو شکست دے کر ہم نے ٹیونس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب ہمارے سامنے جو بڑی قوتیں افریقہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں وہ تلمسان کا حکمران ابو ہمو اور بربروں کا حکمران حفصی رہتے ہیں۔ جہاں تک صغرا قبائل کے دوسرے بڑے سردار احمد بن قاضی کا تعلق ہے تو اس سے قبائل صغرا کا سردار عبدالعزیز خود ہی نمٹ لے گا۔ اس وقت میں 3 موضوعات پر تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ آج ہی میں ایک قاصد قبائل صغرا کے سردار عبدالعزیز کی طرف روانہ کر رہا ہوں اور اس کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کے پاس جس قدر مسلح جوان ہیں ان کے ساتھ وہ احمد بن قاضی پر حملہ آور ہو اور ہر صورت میں اسے مسلمان قوتوں کا فرمان بردار بنا کر رکھے۔ دوسرا موضوع یہ کہ اس وقت ہمارے پاس عسکری طاقت بھی خوب ہے، لہٰذا باری باری تلمسان کے حکمران ابو ہمو اور بربروں کے سلطان حفصی پر ضرب لگائی جائے اور انہیں بھی اپنا فرما بردار بنایا جائے۔ تیسرا موضوع ان دونوں موضوعات سے زیادہ اہم ہے اور وہ یہ کہ اس وقت ہمارے پاس بڑے جہازوں کے علاوہ چھوٹی بڑی کشتیاں بھی کافی ہیں۔ پچھلے دنوں ہسپانوی امیر البحر اندریا دوریا کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں ہم اپنی ساری کشتیوں کو حرکت میں نہیں لائے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ کشتیوں کو ہم ایسی جگہ محفوظ کر دیں کہ جب ہماری حالات ناموافق ہوں یا خدا نہ کرے ہماری بحری بیڑی کو نقصان ہو تو ان محفوظ کی ہوئی کشتیوں کو نکال کر ہم ایک بار پھر دشمن کے خلاف حرکت میں آ سکیں۔ خیر الدین باربروسا یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر اپنے پہلو میں بیٹھے عالم اسلام کے رجل عزیز اور عظیم امیر البحر ترغوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ترغوت میرے بھائی، تم جنگوں کا ہی نہیں سمندر کے بھیدوں کا بھی گہرا تجربہ رکھتے ہو۔ جو تجویز کشتیوں کو محفوظ کرنے کی میں نے پیش کی ہے کیا تم اس سے اتفاق کرتے ہو؟ باربروسا کے اس استفسار پر ترغوت کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر وہ کہہ رہا تھا، میرے بھائی تم نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ میں خود چاہ رہا تھا کہ اپنی کچھ چھوٹی بڑی کشتیوں کو چھپا کر محفوظ کر دیا جائے، اور کشتیوں کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ کار بھی میرے ذہن میں ہے۔ ترغوت کے ان الفاظ پر خیر الدین باربروسا چونکا، پوچھنے لگا، وہ کیا طریقہ ہے؟ میرے بھائی اس لیے کہ میں نے بھی کشتیوں کو چھپانے اور محفوظ کرنے کا ایک طریقہ کار وضع کر رکھا ہے۔ ترغوت مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جو طریقہ کار میں نے سوچا ہے وہ اس طرح ہے کہ کچھ کشتیوں کو جن میں زیادہ تر بڑی کشتیاں ہوں اسے رسوں سے باندھا جائے جو سمندر کے پانی میں ڈوبنے کے باوجود بھی خراب نہیں ہوتے، اور پھر ان کشتیوں کو سمندر کے کنارے اس جگہ ڈبو دیا جائے جہاں پانی خوب گہرا ہو، اور پھر جن رسوں کے ساتھ یہ کشتیاں بندھی ہوں گی انہیں کنارے کے اتھلے پانی کی طرف لایا جائے
اور پھر کنارے پر اس قدر گہرے گھڑے کھودے جائیں کہ جن کے رسوں کے ساتھ ڈوبی ہوئی کشتیاں بندی ہوں گی وہ نہ پانی میں دکھائی دیں اور نہ خشکی پر۔ جو گڑھے کھودے جائیں ان کے اندر کھونٹے نصب کیے جائیں اور ان کھونٹوں کے ساتھ رسوں کو باندھ کر ان کے اوپر ریت ڈال دی جائے، اور رسے کا وہ حصہ جو سمندر سے باہر نکل کر خشکی کی طرف آئے اسے بھی گہری کھائی میں دبا دیا جائے۔ اس طرح کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے کہاں کشتیاں محفوظ کی ہیں، لیکن اپنی یادداشت کے لیے جہاں کشتیاں ڈبوئی جائیں اس کے سامنے کنارے پر کچھ شناختی نشان ضرور چھوڑ دینا چاہیے۔ ترغوت جب خاموش ہوا تب توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے پناہ خوشی کے اظہار میں خیرالدین باربروسا کہہ رہا تھا، ترغوت میرے بھائی، قسم کب کے ربا کی، تو نے وہ بات کہی، تو نے وہ تدبیر بتا دی جو میرے ذہن میں تھی۔ جو طریقہ کار تم نے بیان کیا ہے بالکل اسی طرح میں بھی فاضلو کشتیوں کو سمندر کے اندر محفوظ کرنا چاہتا ہوں، اس طریقہ سے کیونکہ ہمارے ساتھیوں کو ابھی آگاہی ہو گئی ہے، لہٰذا اٹھو، برے وقت اور انتہائی اہم ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کشتیوں کو سمندر کے اندر محفوظ کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی سب سالار اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساتھ ہی خیرالدین باربروسا کے حکم پر بہت سے ماہی گیروں کو وہاں بلا لیا گیا اور آن کی آن میں کئی کشتیوں کو رسوں سے باندھ کر وہ سمندر کے کنارے گہرے گڑھے کھود کر ان میں کھونٹے ٹھونک کر کشتیوں کو سمندر کے اندر ڈبو کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ ہسپانیہ کا شہنشاہ چارلس ایک روز بارسلونا کی بندرگاہ پر 7 ملکوں کے بحری بیڑوں کا جائزہ لینے کے بعد بندرگاہ کے کنارے ایک عمارت میں اپنے امیر البحر کے علاوہ قزاقوں کے سردار اور کچھ دیگر سرکردہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا بحری بیڑوں سے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ یہ بحری بیڑے اسپین، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ، آسٹریا، ہنگری اور اٹلی کے جنگجوؤں پر مشتمل تھے، اور ان بحری بیڑوں کے اندر اس قدر بڑا لشکر چارلس کے پاس جمع ہو گیا تھا کہ چارلس یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اگر اس بحری بیڑے اور اتنے بڑے لشکر کو لے کر وہ نکلے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ بہرحال بندرگاہ کی ایک عمارت میں کچھ دیر وہ بحری بیڑوں سے متعلق گفتگو کرتا رہا۔ اچانک اس نے موضوع بدلا اور اپنے امیر البحر اندریا دوریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دوریا، میں، تم، ہوکل اور یہاں بیٹھے سب لوگوں نے بحری بیڑوں کا جائزہ لے لیا ہے، اور ان بحری بیڑوں کے اندر جس قدر لشکری ہیں ان کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس قدر بحری بیڑوں اور ان کے اندر اتنے بڑے لشکر کے ساتھ بھی ہم خیرالدین باربروسا کو شکست نہ دے سکیں، اسے زندہ یا مردہ گرفتار نہ کر سکیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی ذلت، کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ اس وقت سب سے بڑی پریشانی جو مجھے لاحق ہے وہ یہ کہ وہ شخص ہمارے قابو میں نہیں آتا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک معمولی قزاق ہے، سمندر کے اندر چھوٹی بڑی کشتیوں کے ساتھ متحرک رہتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے چارلس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں قزاقوں کا سردار ہوکل بول پڑا۔ چارلس کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، یہ خیرالدین باربروسا اور اس کے ساتھی عام انسان اور معمولی بحری قزاق نہیں ہیں۔ خیرالدین باربروسا کو قزاقی میں ہم سے تجربہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اس نے بہت تھوڑا عرصہ قزاقی میں حصہ لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا بحری بیڑا بنا کر ایک خاص مقصد کے تحت کام کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ ہم سے کہیں زیادہ سمندر کا بھیدی اور بحر کا محرم ہے۔ کھلے سمندر میں وہ یوں ہی دشمن کے مقابل نہیں آتا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی سرخ آنکھوں کے اوتاقوں میں سراب اور سوچ میں ڈوبے اپنے دل میں بھنور لے کر اٹھتا ہے، اور ان سراب اور بھنور میں دشمن کو ڈبو دیتا ہے، جس طرح ہوائیں سموں کی آبنائی سے گزر کر رت بدلنے کی بشارت دیتی ہیں۔ اس طرح سمندر کے اندر چلنے والی ہواؤں سے اندازہ لگا کر وہ بتا سکتا ہے کہ پہلی رتوں کے بھنور کس سمت سے اٹھیں گے، بے چہرگی کا شکار کر دینے والے طوفان کدھر سے نمودار ہوں گے۔ اسپین کے عظیم شہنشاہ جس طرح پنکھ پکھیروں کی بولی ہوتی ہے، اس طرح خیرالدین باربروسا اور اس کے سالار بھی جنگ میں اور خاص کر حملہ آور ہوتے وقت ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے لیے ایک خاص بولی بولتے ہیں جسے آج تک کوئی بحری قزاق یا کوئی حملہ آور سمجھ نہیں سکا۔ یہ بولیاں بولتے ہوئے وہ حوصلہ شکن موسموں، ساون کے گہرے بادلوں اور پھوار بدلتے موسموں کی صفاقی اور لفظوں کی ردا میں معنی کے ہجوم کی طرح دشمن پر حملہ آور ہو کر اس کی ہر فکر و ہوش کی دیوار گرا کر رکھ دیتے ہیں۔ میں بچپن سے بحری قزاقی کے پیشے سے وابستہ رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں باربروسا، ترغوت، حسن کروسو، صنعان، کاکاد اور ان کے دوسرے ساتھیوں جیسے بحری قزاق نہیں دیکھے جو سینہ تان کر سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ چارلس ہوکل کی ساری گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اس کا چوبدار کمرے میں داخل ہوا اور چارلس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مالک، ٹیونس کا سابق حکمران حسان آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ حسان کا نام سن کر چارلس چونکا تھا۔ چوبدار سے حسان کو اندر لانے کے لیے کہا۔ چوبدار باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیونس کا سابق حکمران حسان اس کمرے میں داخل ہوا۔ چارلس اور اس کے سارے ساتھیوں نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ اپنے قریب ہی چارلس نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔
پھر چارلس نے اسے مخاطب کیا، مجھے یہ سن کر بڑا دکھ اور صدمہ ہوا تھا کہ صرف چند ہفتے قبل خیر الدین باربروسا نے تمہیں بھی ٹیونس کی حکمرانی سے محروم کر دیا ہے۔ چارلس جب خاموش ہوا تو حسان نے کہنا شروع کیا، کوئی عام انسان ہوتا تو میں اس کے ہاتھوں کبھی شکست نہ کھاتا، اس کا مقابلہ کرتا اور اسے اپنی سرزمینوں سے مار بھگاتا، لیکن یہ خیر الدین باربروسا عجیب و غریب شے ہے، یہ شیطانوں کا شیطان، ابلیسوں کا ابلیس ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ انسان ہی نہیں، سمندر کی کوئی بہت ہی بڑی افریت ہے، یا اس کا تعلق کسی غول بیابانی سے ہے، اچانک نمودار ہو کر حملہ آور ہوتا ہے اور دشمن کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا جس وقت کھلے سمندر میں دوریا کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا تھا، اس نے دوریا کو بدترین شکست دی، حالانکہ دوریا کے پاس اس سے کہیں بڑا بحری بیڑا تھا، اور پھر کھلے سمندر میں وہ دریا کے پیچھے لگ گیا۔ دوریا نے یہی سمجھا کہ وہ اس کے تعاقب میں ہے، لیکن جو ہی سورج غروب ہوا ایک دم اس نے تعاقب ترک کر دیا اور اٹلی کے ساحل کی طرف بڑھا، اور اٹلی کے ساحل کے ساتھ ساتھ دور تک اس نے وہ ترک و تاز کی کہ جس کے دوران اس نے بڑے بڑے شہروں، بڑی بڑی بندرگاہوں کو اس طرح لوٹا اور وہاں سے بے شمار دولت سمیٹ کر چلتا بنا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ کسی کی جرت نہ تھی کہ اس کی راہ روکے، ہر شہر کو اس نے برباد کیا، اپنی مرضی کے مطابق ہر شہر کو لوٹتا رہا۔ وہاں جو دفاعی عساکر تھے اس کے سامنے سر کو خم کرتے رہے، اور وہ دولت کے انبار سے اپنے جہاز بھرتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ لوگ یہی خیال کرتے رہے کہ اٹلی کو لوٹنے کے بعد وہ اپنے مستقر کی طرف جائے گا، آرام کرے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ایک دم وہ مجھ پر وارد ہوا، مجھ پر وہ ایسے وقت حملہ آور ہوا جس وقت اس کے حملہ آور ہونے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہا، لہٰذا اس نے لشکر کا کام تمام کر کے ٹیونس پر قبضہ کر لیا۔ اب میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس شخص کا کوئی بندوبست کیا جائے، مجھے میرا ملک واپس لوٹایا جائے۔ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر ٹیونس کی حکمرانی مجھے واپس مل گئی تو میں جب تک حکمران رہوں گا آپ کا مقرر کردہ خراج ادا کرتا رہوں گا۔ حسان یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اسپین کے عظیم شہنشاہ، آپ کو باربروسا پر حملہ آور ہونے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ابن قاضی کی سلطنت پر وہ پہلے ہی قابض ہو کر اس کے بیٹے کو وہاں اپنی طرف سے والی مقرر کر چکا ہے۔ ٹیونس اس نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ افریقہ میں آپ کے سالار اور والی مونکیٹ کے پاس وسیع علاقے تھے، اور ان وسیع علاقوں سے بھی بہت سے علاقوں پر خیر الدین باربروسا قابض ہو چکا ہے، اور اب مجھے امید ہے کہ وہ مونکیٹ کے اطراف میں اپنا گھیرا، اپنا حصار تنگ کرتا رہے گا، اور ایسا وقت لائے گا کہ مونکیٹ کو افریقہ سے نکلنا پڑے گا۔ جس وقت ایسا ہوا یاد رکھیے گا، اس وقت اسپین اور سسلی دونوں خطرات میں گر جائیں گے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ ٹیونس مجھ سے چھیننے کے بعد وہ یوں ہی نہیں بیٹھے گا، اور پھر وہ بیکار بیٹھنے کا عادی بھی نہیں ہے، شاید بیکار بیٹھنے سے اسے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اب کسی نہ کسی مہم کا آغاز ضرور کرے گا۔ میرے خیال میں اس وقت اس کے سامنے افریقہ کی سرزمینوں میں 2-3 مہموں سے زیادہ نہیں ہیں۔ جہاں تک میں سوچتا ہوں اس کا اگلا ہدف اب بربروں کا سلطان حفصی یا تلمسان کا بادشاہ ابو ہمو ہوں گے۔ ان دونوں خفتوں کو باری باری مطیع اور فرمانبردار کر کے خیر الدین باربروسا انہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور سر جھکانے پر مجبور کر دے گا۔ اس کے بعد باقی قبائل صغرا کا ایک چھوٹا سردار احمد بن قاضی رہ جائے گا، اور اس کی خیر الدین باربروسا کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اسے تو خیر الدین باربروسا لمحوں میں اڑا کر رکھ دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جس روز خیر الدین باربروسا نے بربروں کے سلطان حفصی تلمسان کے حکمران ابو ہمو کو اپنے سامنے زیر کر لیا، اس کے بعد خیر الدین باربروسا کے سامنے صرف ایک ہی سوالیہ نشان رہ جائے گا، وہ اور افریقہ میں آپ کے سالار مونکیٹ ہوگا۔ ابو ہمو اور حفصی کو زیر کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا مونکیٹ پر حملہ آور ہونے میں تاخیر سے کام نہیں لے گا، اور جس روز اس نے مونکیٹ کو شکست دے کر وہاں سے نکال دیا، اس کا خاتمہ کر دیا، تو پھر آپ لوگوں کے لیے افریقہ کے اندر پاؤں جمانے کا کام انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہو کر رہ جائے گا۔ اپنے انہی تجربات کی بنا پر میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ افریقہ کی طرف دھیان دیں۔ آپ کے پاس بہت بڑی قوت ہے، خیر الدین باربروسا پر حملہ آور ہوں۔ آپ کے تحت 7 ملک ہیں جہاں سے آپ کو کمک اور رسد مل سکتی ہے۔ جہاں تک خیر الدین باربروسا کا تعلق ہے اسے رسد تو مل سکتی ہے لیکن کمک نہیں، اس لیے کہ رسد اسے ترکوں کا سلطان سلیم پہنچا سکتا ہے، لیکن سلیمان کے پاس بحری جہاز نہیں ہیں جنہیں وہ خیر الدین باربروسا کی طرف بیچ کر اس کی طاقت اور قوت میں اضافہ کر دے، اس لیے کہ ترکی کی حکومت کے پاس جس قدر بحری جہاز تھے وہ پہلے ہی سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا کے حوالے کر رکھے ہیں۔ سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا کو ایک بار زیر کر لیا جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہسپانیہ اور سسلی کے علاوہ اٹلی اور دیگر یورپی ممالک کے جتنے ساحل ہیں سب محفوظ ہو جائیں گے۔ حسان جب خاموش ہوا تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے چارلس کہنے لگا، تمہارا کہنا یقیناً درست ہے،
باربروسا کے ہاتھوں ہمارے امیر البحر دریا کی شکست سے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اس خیر الدین باربروسا نے اٹلی کے ساحلی شہروں پر حملہ آور ہو کر وہاں لوٹ مار کرتے ہوئے پہنچایا۔ اس نے ایک نہیں ان گنت شہروں کو لوٹا، بڑے بڑے پرانے اور قدیم خزانوں کو اس نے اپنے بحری جہازوں میں منتقل کر دیا، اور یہ خزانے اگر اس نے ترکی کے سلطان سلیم کی طرف نہیں بھجوا دیے، الجزائر ہی میں کسی جگہ محفوظ رکھے ہیں، تو وہ ہم اس سے چھین کر رہیں گے۔ اٹلی کے ساحلی شہروں کی لوٹ مار اور ترک و تاز اور بربادی سے بھی بڑھ کر اس نے ہمیں کئی نقصانات پہنچائے۔ ابھی حال ہی میں اس نے نئی دنیا سے آنے والے قافلوں کو لوٹا، کہ دو متحدہ قافلے تھے، ایک ہمارا اور ایک انگلستان والوں کا۔ مغرب کے دور افتادہ سمندروں کے اندر اس کے سالار، اس کے ملاح ان بحری قافلوں پر حملہ آور ہوئے۔ نئی دنیا سے آنے والے سارے ملاحوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جس قدر سامان اور دولت سے بھرے ہوئے ان کے پاس جہاز اور کشتیاں تھیں، سب کو وہ ہانکتے ہوئے اپنے مسکن کی طرف لے گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد چارلس رکا، کچھ سوچا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اگر باربروسا کھلے سمندر کے اندر اسی طرح ہمیں نقصان پہنچاتا رہا اور کسی نے بھی اس کی راہ نہ روکی، تو عنقریب وہ وقت آئے گا کہ صرف اسپین ہی نہیں بلکہ دوسرے بہت سے یورپی ممالک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس وقت دنیا میں دو بڑے خطرات اٹھ رہے ہیں، ایک خشکی پر ترکوں کا سلطان سلیمان، دوسرا سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی۔ چارلس مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس موقع پر حسان بول اٹھا، چارلس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ گزشتہ مہینوں میں آپ اور فرانس کے بادشاہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، اس کے نتیجے میں آپ نے فرانس کو شکست دے کر فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کو گرفتار کر لیا، اور اس وقت وہ آپ کے ہاں زندان میں بند ہے۔ میں نے سنا ہے کہ گزشتہ مہینوں میں آپ اور فرانس کے بادشاہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، اس کے نتیجے میں آپ نے فرانس کو شکست دے کر فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کو گرفتار کر لیا، اور اس وقت وہ آپ کے ہاں زندان میں بند ہے۔ لمحہ بھر کے لیے چارلس نے بڑے غور سے حسان کی طرف دیکھا، پھر تعصب بھرے انداز میں کہنے لگا، یقیناً ایسا ہی تھا، حالات کیونکہ ایک دم پلٹا کھانے لگے تھے، اس لیے ہم نے فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کو زندان سے نکال کر آزاد کر دیا ہے، اب وہ واپس فرانس جا رہے ہیں۔